قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلًا۔ خبردار، زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں زنا کی حد اس طرح سے بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے سیکھ لو، تحقیق اللہ نے عورتوں کے لیے راستہ بنایا ہے، جب کنوارا مرد کنواری عورت سے زنا کریں تو ان کو 100 کوڑے مارو اور 1 سال کے لیے ملک بدر کر دو، اور شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت سے زنا کرے تو 100 کوڑے مارو اور سنگسار کر دو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے یہ۔ پاکستان کے قانون کے مطابق زنا کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے، یا پھر 10 سال سے کم یا 25 سال سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ وما جرمانے کے بھی لاگو ہوتی ہے۔ پاکستان، انڈیا اور ایشیائی ممالک کے علاوہ دنیا بھر میں جو ریپ کیس ہے، اس کا جو ریشو ہے یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر مومتا دیوناتھ کا دردناک اور المناک حادثہ نہیں، ہم کہیں گے اس کو ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت اس کے ساتھ جو ریپ کیس ہوا اور جو اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، وہ انسانیت بھی شرمسار ہے اس پر۔ اور دوسرے نمبر پر ہمارے پنجاب کالج کی ایک بچی، وہ معصوم بچی جو آنکھوں میں خواب لیے، مستقبل کے خواب لیے ہر روز اپنے کالج جاتی ہے، اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا۔ ایسے واقعات جب سامنے آتے ہیں تو ہر انسان ہی اپنی بیٹیوں کے بارے میں، اپنی بہنوں کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے، وہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں ضرور سوچتا ہے۔ ایسے واقعات کو کیا سرعام آنا چاہیے، کیا ان کو منظر عام پر آنا چاہیے، اور ان کا انجام کیا ہونا چاہیے، یہ سب سوالات ہیں جو ہر ایک انسان، ہر وہ انسان جس کی بہن ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، کوئی بھی ہے، ایک صنف نازک اس کے ساتھ وابستہ ہے، وہ ضرور سوچے گا اس بارے میں کہ یہ حالات کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا باقی سارے لوگوں کی طرح خاموش رہنا چاہیے، یا پھر جبر برداشت کرنا چاہیے، بے انصافی برداشت کرنی چاہیے، یا خاموشی سے جو کچھ ہوا ہے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا چاہیے؟ ریپ کی وکٹم خواتین کیا اس قابل رہتی ہیں، کیا وہ مینٹلی اتنی نارمل ہو جاتی ہیں کہ وہ معاشرے میں ایک بھرپور زندگی گزار سکیں یا پھر کسی پہ ٹرسٹ کر سکیں؟ یہ سوالات ہیں جو سوچیں گے آپ۔ عام آدمی جہاں پر ایک طرف یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا وہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوائے، کیا وہ اپنی بیٹیوں کو اسکول کالجز میں بھیج کر اپنے بیٹیوں کو محفوظ کر رہا ہے، ان کے مستقبل کو محفوظ کر رہا ہے۔ صرف ایک پہلو کو اگر پکڑ لیا جائے اور وہ ہے اسلام سے دوری، تو نو ڈاؤٹ ہمارے بہت سارے مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ اسلام میں جہاں سنسار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اگر اسی کو امپلیمنٹ کر دیا جائے ہمارے معاشرے میں تو کافی ساری برائیاں جو ہیں ان کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ اسلام کو آج کل لوگ اولڈ فیشن کہہ کر ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ بہت ساری ایسی برائیاں ہیں جو اسی وجہ سے ہی سر اٹھا رہی ہیں۔ دبئی، سعودی عرب اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں، ان میں جہاں پہ اسلامی تعلیمات اور اسلام کے قوانین کا نفاذ کیا گیا ہے، اگر ان کے جرائم کی جو ریٹ ہے اس کو دیکھا جائے بنسبت انڈیا اور پاکستان کے، تو ہمارے جو ہیں وہ ٹاپ پہ جا رہے ہیں۔ صرف پاکستانی قانون کی جو سزا ہے وہی امپلیمنٹ ٹھیک طرح سے کر دی جائے تو بھی یہ جو برائیاں ہیں وہ کافی حد تک کنٹرول کی جا سکتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہے نہیں، اور نہ ہی ایسا کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ سامنے آتا ہے تو عموماً کچھ دن شور شرابہ ہوتا ہے، عوام کی طرف سے بہت زیادہ ہنگامے ہوتے ہیں جیسے کہ گزشتہ دنوں میں دیکھا گیا ہے، لیکن اس کے بعد کمپلیٹ سائلنس، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یا تو میڈیا کو کچھ دے دلا کر ان واقعات کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا پھر جو وکٹم ہوتے ہیں ان کے گھر والوں بحیثیت والدین اور بحیثیت عوام، یہ ظلم ہم پہ ہوتا رہے گا۔ ہم اپنی عصمتیں لوٹنے کے باوجود خاموش رہیں گے، ہم ظلم و ستم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، اور یہ تب تک ہوگا جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عادل حکمران ہمارے لیے پیدا نہیں ہوگا، تب تک ہم سہیں گے۔
کیونکہ عوام کی اور غریب کی بیٹی کسی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کی عزت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی عزت کی دھجیاں ایسے ہی اڑائی جائیں گی، اس کی عزت کی دھجیاں ایسے ہی سرعام اچھالی جائیں گی، ایسے ہی عوام خاموش رہیں گے، ہر ظلم سہیں گے، ہر ستم سہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کی اور بہنوں کی عزت کی حفاظت کرے، انہیں اپنے امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ایسے شیطانوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ایسے حیوانوں سے بچائے جو دوسروں کی عزتوں کو اس طرح سرعام اچھال دیتے ہیں، ان کو بدنام کر دیتے ہیں، ان کو سرعام ایسی سزائیں دے دیتے ہیں کہ وہ زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہتی، وہ بولنے کے قابل نہیں رہتی۔ کہنے کو بہت کچھ ہے، دکھانے کو بہت کچھ ہے، لیکن ہم اپنی اپنی ذات میں خاموش ہیں، ہم برائیاں دیکھ کر بھی خاموش ہیں، ہمارے ایمان کا معیار یہی رہ گیا ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر مومتا دیوناتھ کی طرح ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں یا پھر پنجاب کالج کی بچی کی طرح IT ایکسپرٹ؟ بتائیے گا ضرور، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل پہ جو لوگ نیو ہیں سبسکرائب کریں میرے چینل کو، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی نیو ویڈیو کے ساتھ، کسی نیو ٹاپک کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ حافظ، فی امان اللہ۔